بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی وسیع تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں۔ مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل ہوتا ہے، ان کے سامنے آپ کے وہ سوالات رکھے جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے ہر سوال کا بہت ہی مدلل انداز میں اور تسلی بخش تشفی بخش جواب یہاں سے دیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے ہر سوال کو شامل کیا جائے، اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ ناظرین کرام، اگر آج بھی آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ کی طرح وہی طریقہ ہے، آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے اور لائک کرنے کے بعد آج کی ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن جائیں گے اور کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت ہمیشہ کی طرح آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ کسی بھی غیر ضروری سوالات کو آپ تحریر نہیں کریں گے، چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کا ہو یا پھر اس کا تعلق سیاست سے ہو، تو ایسے سوالات سے گریز برتیں گے کیونکہ ایسے سوالات کو ہماری اس نشست میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام اس کا ایک بہت ہی واضح سا بہت ہی بنیادی سا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم، فرض اور ضروری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، شب و روز کے ہمارے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھل سکیں، اتنا علم حاصل کرنا بالا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پروگرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی ایک اسی فرمان کو پورا کرنے کی ایک عملی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ تو ناظرین، اس فضیلت کو بھی مد نظر رکھیں گے تو آپ اس پروگرام میں شامل ہونے میں اور اس کے ساتھ جڑے رہنے میں زیادہ آسانی اور راحت ہوگی۔ آج کے پینلسٹ جو ہمارے ساتھ مفتیان کرام آج موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، بلکہ استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شرعیہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی طارق مسعود صاحب، سینئر مفتی، سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی، معروف مذہبی اسکالر۔ تیسرے مہمان ہیں مفتی احمد خان صاحب، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شرعیہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن ہیں۔ تینوں معزز مہمانان کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ اور پہلا سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں۔ محمد طاہر صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں، مصعب، اگر موزوں کے نیچے جرابیں پہنے ہوئے ہوں تو ایک موزے کی زپ کھل جانے کی صورت میں مسا باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کا جو جملہ ہے کہ نیچے جرابیں پہنے ہوئے ہو، تو اس سے یہ ذرا لگتا ہے کہ ان صاحب کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جرابیں اگر ہے تو یہ بھی موزے کے قائم مقام ہے، اور وہ اگر ہے تو موزہ اگر نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کل کے جو مروج جرابیں ہے جو بالکل پتلی ہوتی ہے، اس میں سے پانی چھلکتا ہے اور کوئی باقی جو 3 شرائط ہے وہ بھی اس میں نہیں پائی جاتی، تو ان جرابوں پر تو مسح جائز نہیں ہے۔ تو یہ درمیان میں ایک غلط فہمی کی بات ہو سکتی تھی، تو یہ میں نے ذرا واضح کر دی۔ باقی انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ زپ کھل گئی، تو یہ بات تو ہے کہ اگر ایک موزہ پورا اتر جائے، نکل جائے پاؤں سے، یا اکثر حصہ اس کا نکل جائے، تو پھر مسح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر وضو ہے تو صرف دونوں پیروں کو دھونا لازم ہے، اگر وضو نہیں ہے تو پورا وضو کرنا اور پیر بھی دھونا لازم ہے، اور صرف وہ پیر نہیں جس سے موزہ نکلا ہے بلکہ دونوں۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اکثر موزہ نکل جائے۔ یہاں نکلنے کی بات انہوں نے نہیں کی، صرف زپ کھل جانے کی بات کی ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ صرف زپ کھل گئی اور فوراً انہوں نے بند کر لی، تو اس صورت میں مسح برقرار ہے، مسح ٹوٹا نہیں ہے۔ لیکن اگر موزہ بھی ساتھ نکلا ہے آدھے سے زیادہ یا آدھا، تو پھر مسح ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ دونوں پیروں کو دھونا اور پھر اس کے بعد موزے پہننا لازم ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ زہیب خان یوسف زئی صاحب کا سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کیا امام کے پیچھے قیام کی حالت میں اپنا سبق پڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال ہے سبق سے مراد قرات ہے شاید۔ امام کے پیچھے فاتحہ تو ایک اختلافی مشہور مسئلہ ہے کہ فاتحہ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے۔ احناف کے مذہب میں یہی ہے کہ نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو کان لگا کر سنیں غور سے، اس وقت تلاوت نہ ہو۔ اور صحیح اور صریح حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو آپ چپ رہے، اور جب وہ الظالین کہے تو آپ صرف امین کہے، اور امام کی قرات یا مقتدی کی بھی ہے۔
تو سورۃ فاتحہ کے حوالے سے تو بات ہے، لیکن سورۃ فاتحہ کے علاوہ جو قرأت ہے یہ کسی بھی امام کا مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو اس سے صراحتاً منع آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ قرأت یہ منع ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ عبدالحی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، نماز میں ثنا پڑھتے ہوئے اس سے پہلے ثنا لفظ کہنے کی عادت بچپن سے ہے جو پکی ہو گئی ہے، کیا اسے نماز میں حرج آئے گا؟ اگر آیا تو کیا نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی؟ اتنا حرج ہے اس؟ بس ثنا کا لفظ بھی چونکہ عربی ہی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب اسی سیاق سے باق میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، تو گویا کہ یہ بھی اللہ ہی کی تعریف پر دلالت کرنے والا ایک لفظ ہے، تو یہ بالکل ایک غیر متعلقہ لفظ نہیں ہے، لہٰذا اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کی کلمات اضافی شامل کیے جائے، تو کوشش کرے ذرا دھیان سے نماز پڑھے کہ اس طرح نہ ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی گوہر علی صاحب عرب امارات سے پوچھتے ہیں اگر مسجد کے لیے وقف کردہ زمین روڈ سے نیچے ہو تو نیچے حمامات اور وضو خانے بنا کر اس کے اوپر مسجد بنانے کی گنجائش ہے مصعب؟ بس اگر ابتدا سے ہی یہ نیت ہو وقف کرنے والے کی کہ اس میں جو نچیلی جگہ ہے اس میں وضو خانے بنائے جائیں گے، اس کے اوپر چھت کے اوپر پھر مسجد بنے گی، تو پھر ٹھیک ہے ایسا کرنا، لیکن اگر ابتدا میں یہ نیت نہ ہو اور بعد میں یہ منصوبے میں شامل کرے تو پھر اس طرح درست نہیں ہوگا، اس جگہ کو مسجد ہی میں اور نماز کی جگہ میں ہی لانا ضروری ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ محمد نصیر صاحب کا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں ہے، میری بیوی کے پاس زیور کی صورت میں 3 تولہ سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہو؟ جی 3 تولہ سونا، اگر صرف 3 تولہ سونا ہے باقی 1 روپیہ بھی ساتھ نہیں ہے جی تو ظاہر ہے اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عموماً کچھ روپے ہوتے ہی ہے اگرچہ 5-10 ہی کیوں نہ ہو، تو اس صورت میں پھر زیور کو زیور کی حیثیت سے اور سونے کی حیثیت سے اور اس کے نصاب کی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس حیثیت سے کہ رقم کے حوالے سے اس کی مقدار نصاب والی بنتی ہے یا نہیں بنتی، تو رقم کے حساب سے تو یقیناً اس کی مقدار نصاب والی ہے، کیونکہ آج کل نصاب 35-38 ہزار روپے ہے اور 3 تولہ سونے کی قیمت تو اس سے بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہے بظاہر۔ بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے حیدرآباد سے محمد سہیر صدیقی صاحب کا، اسلام میں گداگری کی مذمت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے، اور ظاہر اس سے مراد ہے کہ وہ جو مجبوری کے بغیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے وہ مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو علماء نے اس کی حدیث کی تفسیر بیان کی ہے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا ہے تو اللہ اس کے چہرے کا گوشت چھین لیں گے تاکہ وہ قیامت کے دن ذلیل ہو جائے، کیونکہ چہرے ہی سے انسان کا ایک وقار ہوتا ہے، تو جزا من جنس العمل، جیسا عمل تھا اللہ اس کو ویسی سزا دیں گے۔ اور بھی ہمیں حدیث میں مثالیں ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جب بیعت کیا تو باقاعدہ ان سے یہ معاہدہ لیا کہ کبھی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، تو حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان صحابہ کو میں نے دیکھا کہ اگر ان کا کوڑا بھی گرتا تھا سواری سے تو وہ بھی اٹھ کے خود اٹھاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ تو اسلام میں بلا ضرورت شدیدہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، شریعت میں بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے عرفات میں کسی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو اس کو کوڑا مارا، کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ صرف اللہ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو یہاں بھی تم مخلوق سے مانگ رہے ہو۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے عرض کیا کہ یعنی کچھ مانگا صدقات و خیرات کی رقم، تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہ پیالہ لے کر آئے، اسے بیچا گیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی خریدی اور پھر وہ ان سے کہا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ۔ پھر مشہور واقعہ میں اس کو بہت ہی ان شارٹ بیان کر رہا ہوں، تو ان کے جو ہے پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی۔ تو اسلام میں یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے، خاص طور پہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ تو عموماً جو مشاہدہ ہے ہمارا یہ مستحق نہیں ہوتے، ایک ایسا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو سے بھیک مانگتے ہیں، تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ بہت شدید مجبوری ہو، فاقے پڑ رہے ہوں خدا نہ خواستہ، تو پھر ایک الگ بات ہے، اس میں کسی اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے کسی کے سامنے کچھ اپنی وہ حاجت کو رکھ دینا، اس کی گنجائش ہے، جائز ہے، لیکن بہرحال شریعت میں بلا ضرورت بھیک مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ یونان سے رضوان بٹ صاحب کا سوال ہے، اگر کوئی جان پہچان والا عیسائی فوت ہو جائے تو اس کی آخری رسومات میں جایا جا سکتا ہے؟
دیکھیے آخری رسومات تو ان کی چونکہ مذہبی رسوم ہیں جی. جو ہر ایک قوم میں میت کی کچھ مخصوص رسومات ہوتی ہیں جو ان کی مذہبی رسومات کہلاتی ہیں، ان میں شرکت بالکل جائز نہیں ہے. البتہ اس کی تعزیت کی جا سکتی ہے. تعزیت کا مطلب آپ کے کسی ریلیٹو کا، کسی دوست کا جو کرسچن تھا انتقال ہو گیا، تو آپ اس کے گھر والوں کو تسلی کے جملے جا کے کہہ سکتے ہیں، اور تسلی میں اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، صحیح، اور کوئی ایسے تسلی کے جملے تاکہ ان کا غم ہلکا ہو، اس طرح تو جائز ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اور اس کی ان کی جو خاص مذہبی رسومات ہیں ان میں شرکت نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ مصعب. امریکہ سے خرم کھیرانی صاحب کا سوال ہے، یہاں رواج پایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے نام یہاں کے استعمال ہونے والے ناموں میں سے رکھ لیتے ہیں، جیسے مجھے لوگ یہاں رکی کے نام سے بلاتے ہیں. اس کا صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ ان ناموں کو کہنے کے عادی ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے اصلی نام کہنے میں وہ غلطی کرتے ہیں. تو اس خیال سے اور اس سہولت کے پیش نظر ایسا نام رکھنا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں کسی کا جو اصل نام ہے اس کو بگاڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس کی توہین مقصد ہو، اس سے تو قرآن مجید نے صاف طور پر منع کیا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام کو برے ناموں سے یاد نہ کرو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لفظ سے اس کو پکار رہے ہیں جس سے اس کو چڑ ہوتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، چاہے وہ توہین والا لفظ نہ بھی ہو. تیسری ایک صورت یہ بھی نکلتی ہے کہ وہ ایسے نام سے پکار رہے ہیں جو اس قوم کا شعار ہے، جیسے غیر مسلموں کے ایک مخصوص نام ہوا کرتے ہیں، انگریزوں کے جو ان میں کرسچن ہیں ان کے الگ نام ہیں، ہندوؤں کے ایک الگ نام ہوتے ہیں. تو کسی ایسے نام سے پکارنا کسی مسلمان کو کہ جس سے یہ شبہ ہو کہ کسی غیر مسلم کا نام ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں ویسے ہی اگر کسی کے نام کو آسانی کے لیے آپ کوئی چینج کر دیں، جیسے راشد کو لوگ رشی کہہ دیتے ہیں، اور اس طرح ہمارے ہاں یعنی رواج ہے لوگوں میں کہ وہ شارٹ بنا لیتے ہیں اس کی، تو اس طرح نامناسب تو ہے مگر گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو اگر یہ مجھے نہیں پتا یہ رکی نام جو انہوں نے کہا ہے وہاں گوروں کا اگر اس طرح کا نام ہوتا ہے، یعنی گوروں سے میری مراد گوروں میں تو مسلمان بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، ان کا کوئی ان میں یہ رواج ہے اس طرح کے ناموں کا، تو پھر کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسے نام سے پکارنا جس سے یہ وہم پیدا ہو کہ یہ غیر مسلم ہے، تو یہ درست نہیں ہے، بالکل جائز نہیں. بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال ہم سے پوچھا حیدر علی صاحب نے، وہ یہ پوچھتے ہیں میرے دوست کا یوٹیوب چینل ہے، اس نے 2010 کے ایک میچ کی ویڈیو اپلوڈ کی اور اس پر ڈسکرپشن یہ لگائی کہ یہ 2018 کا میچ ہے جس کا اس وقت بہت زور تھا اور لوگوں نے اسے بہت دیکھا بھی کہ یہ جھوٹ میں شامل ہوگا اور اس صورت میں جو آمدنی اس کو حاصل ہوئی ہے وہ حلال ہوگی، یہ حرام، اور اگر حرام ہے تو بہتر مصرف کیا ہے؟ جھوٹ تو ہے کیونکہ 2010 کی چیز کو 2018 کر کے لوگوں کو دکھانا، یہ تو ظاہر ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ، تو اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. دوسرا اس میں ایک یہ بھی ناجائز عنصر ہو سکتا ہے لوگوں کو لہو و لعب میں ڈالنا. کرکٹ کے جو آج کل جس طرح سے میچز ہیں تو ان میں بہت زیادہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں، ٹائم برباد کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ بات خود یعنی قابل غور ہے کہ لوگوں کو ایسی ویڈیو دکھانا بھی درست ہے یا نہیں ہے، خود اس میں بھی ممکن ہے بہت سے علماء اس کو ناجائز کہیں. لیکن جو پیسے ملتے ہیں نا یوٹیوب میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو پیسے اس ویڈیو کے نہیں ملتے، وہ ایڈورٹائزمنٹ کے ملتے ہیں پیسے. ویڈیو غلط ہو یا صحیح ہو وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن جو پیسے ملتے ہیں وہ ایڈورٹائز کے ملتے ہیں. تو ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی ہو رہی ہے اگر وہ جائز پروڈکٹ ہے جس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہوگی. اور اگر کوئی ناجائز چیز کا اشتہار چل رہا ہے آپ کی، یعنی آپ نے حج کی ویڈیو لگا دی اور اشتہار اس میں حرام چیزوں کے آ رہے ہیں، تو وہ حج کی ویڈیو کے بعد بھی آپ کا پیسہ ناجائز ہوگا. اور اگر آپ نے کوئی غلط چیز لگا دی اس میں لیکن جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ صحیح چیزوں کی ہو رہی ہے، تو پیسے آپ کو جو یوٹیوب دیتا ہے وہ آپ کی ویڈیو کے نہیں دیتا. یوٹیوب کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات لوگوں کو دکھا رہے ہیں یا کیا دکھا رہے ہیں، وہ ان کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارے ویورز زیادہ بڑھیں اور جو لوگ کلک زیادہ کریں جس سے ایڈورٹائزمنٹ کسی چیز کی زیادہ ہوگی، تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں. تو وہ اگر جائز چیز کا ایڈورٹائز ہے تو اس کے پیسے بھی جائز ہیں، اگر حرام چیز کا ایڈورٹائز ہے تو اس کے پیسے بھی ناجائز ہوں گے. تو اس یعنی یہ خود پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ میری ارننگ جائز ہوئی ہے ناجائز ہوئی ہے. لیکن بہرحال جھوٹ بولنے کا، دھوکہ دینے کا گناہ وہ ضرور ہوگا جس سے توبہ کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ صاحب. لیکن یہ اختیار ہوتا ہے اس طرح کے اپنی مرضی سے اشتہارات آپ اپنے چینل پہ؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس میں یوٹیوب والوں کی پالیسی ہوتی ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس قسم کے ایڈورٹائز چلانا چاہتے ہیں اس میں. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال ہے ٹیکسلا سے محمد یعقوب صاحب کا. میرے بھائی نے منت مانی تھی کہ جب والدہ محترمہ کو بیماری سے شفا ہو جائے گی تو جماعت کے ساتھ 4 مہینے کے لیے جائے گا. اب جب اللہ کے فضل سے بیماری سے شفا یاب ہو گئی ہیں والدہ محترمہ اور اس بات کو 5 سال گزر بھی گئے ہیں، تو کیا بھائی کے لیے اس منت کو پورا کرنا واجب ہے؟
منت جب بھی کسی چیز کی مانی جاتی ہے نا تو وہ اس وقت منعقد ہوتی ہے جب ایسی چیز کی منت مانی جائے جو عبادت مقصودہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی جنس میں سے کچھ واجب بھی ہو. جیسے عمرے کی آپ نے منت مان لی یا صدقات و خیرات کی مان لی، کیونکہ صدقہ خیرات بذات خود ایک عبادت ہے اور اس کی جنس میں زکوٰۃ واجب بھی ہے. نماز کی منت پوری واجب ہو جاتی ہے کیونکہ نماز عبادت مقصودہ میں سے ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو عبادت مقصودہ نہیں ہیں لیکن وہ مقصد کا ذریعہ ہیں. جیسے کسی کو تبلیغ کرنا. اب کوئی اگر خطیب یہ منت مانے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 گھنٹہ لوگوں میں بیٹھ کے تبلیغ کروں گا ممبر پہ، تو یہ منت پورا کرنا واجب نہیں ہوگا کیونکہ تبلیغ کرنا یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے تبلیغ میں نکلنا بھی چونکہ ذریعہ مقصد ہے، اپنی اصلاح بھی مقصد ہوتی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی مقصد ہوتی ہے، اپنی تو پہلے مقصد ہوتی ہے. تو چونکہ یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے اس لیے اس کی نظر اور منت منعقد نہیں ہوگی. لہذا اگر یہ نہیں بھی جاتے تو ان پہ نظر اور منت کی مخالفت کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ منت سرے سے منعقد ہوئی نہیں تھی. البتہ ویسے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی والدہ کو شفا دے دی اور ان کی بات پوری کر لی تو تبلیغ میں تو ویسے ہی کچھ نہ کچھ وقت لگانا چاہیے، اس سے اپنی اصلاح ہوتی ہے اور ماحول تبدیل ہوتا ہے. تو اب اللہ کے شکر کے طور پہ اگر واجب نہیں بھی ہے تو شکرانے کے طور پہ بھی کام کیے جا سکتے ہیں نا. اور اگر ان کی اصلاح موقوف ہے تبلیغ میں نکلنے پر، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماحول جب تک تبدیل نہیں کرتے تو ان کی اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں تو منت کے بغیر بھی ان پر واجب ہے کہ وہ جائیں، کیونکہ اپنی اصلاح کا کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں آپ کو غالب گمان ہو کہ اس راستے میں میری اصلاح ہو جائے گی تو وہ منت آپ نے نہ بھی مانی ہو تو آپ کو وہ راستہ اختیار کرنا آپ پر ضروری ہے تاکہ آپ گناہوں سے بچیں اور آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. تو مشورہ میرا ان کو یہی ہے کہ شکر نعمت کا بھی تقاضا ہے اور ویسے بھی اپنی اصلاح کا بھی بہت اچھا موقع ہے، تو اگر یہ چلے جائیں تو انشاءاللہ ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے. ابوظہبی سے نور جمال صاحب نے پوچھا ہے، میں نے کچھ سال پہلے سیونگ اکاؤنٹ کھولا تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہیں تھیں. بعد میں جب کئی مرتبہ میری رقم سے زائد پیسے ملے تو میں نے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکال لیے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ پیسے آتے ہیں. اب میں وہ پیسے کسی غریب کو دوں یا مسجد یا مدرسہ میں دیا کروں یا خود استعمال کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ اس پر استغفار کریں کہ جو سیونگ اکاؤنٹ انہوں نے کھولا یہ ایک سودی معاملہ ہے جس کو کرنا جائز نہیں ہے، اور اس پر جو یہ اضافی رقم آ رہی ہے یہ خود تو استعمال نہیں کر سکتے، اور جو کوئی انہوں نے نکلوا لی ہو وہ بھی بلا نیت ثواب کے صدقہ کریں. اور باقی رقم جو ہے یہ اکاؤنٹ، اس میں علماء کی 2 آراء ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو اکاؤنٹ میں چھوڑ دیا جائے اور اگر وصول کی جائے تو پھر اس کو بلا نیت ثواب کے صدقہ کیا جائے، لیکن خود استعمال کرنے کی بہرحال گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. مسقط عمان سے عبید محمود صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کیا لا اسلامک بینک سے معاملات کرنا جائز؟ دیکھیں یہ بینک جو ہے عمان میں ہے اور ہمیں اب اس کے سارے معاملات کی تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی معتبر اور مستند علماء کی نگرانی میں یہ بینک کام کر رہا ہو اور اس کے جو بھی مالی معاملات ہیں ان کی نگرانی علماء کرتے ہوں اور ان سے پوچھ کر عمل کیا جاتا ہو تو ایسے بینک کے ساتھ معاملات کرنا اور اکاؤنٹ وغیرہ کھولنا یہ جائز ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کو دیکھ لیں، اگر ایسے کوئی مستند علماء موجود ہیں جن کی نگرانی میں یہ کام کرتا ہے تو پھر یہ جائز ہوگا، ورنہ پھر اس کے ساتھ معاملات کرنا درست نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ مصعب. اور اس معاملے میں پہلے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مستند علماء اس کی نگرانی کر رہے ہیں یا نہیں، اور میرے خیال اس کو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی ویب سائٹ پہ پوری وہ ڈیٹیلز. جی عموماً جتنے بھی اسلامک بینکس ہوتے ہیں تو وہ یہ تفصیلات پاکستان میں تو بلکہ یہ ضروری ہے، ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پر آپ کا جو شریعہ بورڈ ہے اس کی پوری تفصیلات ہونی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی بھی عموماً بینک جو ہیں یہ تفصیلات پیش کرتے ہیں کیونکہ عوام کا ایک اعتماد تبھی آتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مستند علماء ان کے شریعہ بورڈ میں موجود ہیں، ان کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے، تو عموماً یہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں. جی بہت شکریہ مصعب. محمد عمیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں ایک مدرسہ کا طالب علم ہوں. میں نے 2016 میں SBI میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور اس میں ایکسیڈینشنل ڈیتھ انشورنس پریمیم انشورنس کی سروس لگی تھی. مجھے اس کا علم نہیں تھا. جب ہر سال 500 میرے اکاؤنٹ سے کٹنے لگے تو معلوم ہوا. اب اگر میں اس کو بند کرواؤں گا تو کیا جو میرے اکاؤنٹ سے کٹ چکا ہے گزشتہ 2 سال کا، اس کی ادائیگی اکاؤنٹ میں بڑے سود کے پیسے سے کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات تو یہ کہ ان کا یہ معاملہ ناجائز ہے
اور یہ جو پیسے کٹتے ہیں یہ اس طرح نہیں کٹتے، یہ یقیناً اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں یہ تفصیلات موجود ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اکاؤنٹ کھولتا ہے تو وہ ساری تفصیلات کو پڑھتا نہیں ہے، دستخط کر دیتا ہے، لیکن بہرحال وہ تو اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بینک جو ہے وہ خواہ آپ کے پیسے کاٹ لے اور وہ چیز اس نے پہلے سے بیان نہ کی ہو. تو گویا انہوں نے اجازت تو دی ہے بینک کو کہ آپ یہ میرا انشورنس کا جو ہے رقم ہے یہ کاٹا کریں، اس کے بغیر عموماً ایسا معاملہ ہوتا نہیں ہے. جی. تو ان کی اجازت سے ہی یہ رقم کٹی ہے اور یہ معاملہ بھی بالکل ناجائز ہی ہوا ہے کہ انشورنس کی جو انہوں نے اجازت دی، لیکن چونکہ بینک نے ان کی اجازت سے کاٹی ہے تو یہ رقم تو یہ اس سود کے پیسوں سے واپس وصول نہیں کر سکتے. اس لیے جو سود کی رقم ان کے اکاؤنٹ میں رہ گئی ہے، یہ چونکہ انڈیا کا بینک ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس رقم کو نکلوائیں اور بلا نیت ثواب کے صدقہ کریں جو سود کی رقم ہے. باقی انشورنس کمپنی کو جتنا پریمیم جا چکا ہے اس کی کسی طرح سے وصولی ہو سکے اس انشورنس سے تو وہ ان کے لیے گنجائش ہوگی، اور اگر وہ وصولی نہ ہو سکے تو بہرحال یہ سود کے ساتھ اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں ہوگی. بہت شکریہ مصعب. ہزارہ سے قاسم صاحب کا سوال ہے، پاسپورٹ سائز فوٹو جو مجبوری میں بنائی جاتی ہے، اسے بنانے والے کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر پرنٹ تصویر ہے یہ بنانا ناجائز ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے اور نصوص میں اس بارے میں کافی وعیدیں جو ہیں آئی ہیں، کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے. تو اس لیے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بہرحال تصویر بنانا ایک ناجائز کام ہے اور صرف مجبوری اور ضرورت کے مواقع میں علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور اس بارے میں اصول یہی ہے کہ جو چیز ضرورتاً جائز ہو وہ صرف بقدر ضرورت ہی جائز ہوتی ہے. تو اب اس پیشے کو خود اختیار کر لینا یہ تو درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اس میں فرق نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ میں جو تصویر کھینچ رہا ہوں یہ واقعی اس کی کوئی ضرورت بھی تھی یا ضرورت نہیں تھی. لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جہاں پر ضرورتاً کسی چیز کی گنجائش ہے تو پھر اس پر اگر کوئی اجارہ کا معاملہ کیا گیا ہے تو اس کی اجرت بھی جائز ہوگی. لیکن اس سے اس پیشے کی ہم کوئی حوصلہ افزائی یا اس کے جواز کی بات نہیں کر رہے، یہ صرف وہ ایک انفرادی معاملہ جو ضرورتاً کیا گیا اس کی گنجائش ہوگی. اس پر لوگ یہ اشکال بھی کر سکتے ہیں کہ جی اگر یہ سب کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ پیشہ اختیار نہ کریں تو یہ تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے تو یہ کس طرح پوری ہوگی. تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی پہلی فکر کرنی چاہیے آخرت کی، اور معاشرے کی ضرورت ایک ثانوی درجے کی چیز ہے اور پہلے ہماری آخرت کی فکر پہلے درجے کی چیز ہے. اور دوسرا، اگر مسلمانوں کے ملک میں تمام مسلمانوں نے اس پیشے کو چھوڑ دیا تو کافی سارے غیر مسلم موجود ہیں، وہ اس کو اختیار کر لیں گے اور یہ پیشہ ایسا ختم نہیں ہوگا. تو جو ضرورت کے مواقع پر تصویر کی ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. تو بہرحال یہ پیشہ کوئی خود اپنے اختیار سے اس کو اختیار نہ کرے. بہت شکریہ مصعب. یہ لوگوں سے مراد جو لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لوگوں سے مراد شاید صاحب میں نے اعتراض کیا تھا پہلے، اور مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال میں پھر دوبارہ سے صاحب یہ کوئی کیسے ہوگا، یہ مطلب ضرورت کیسے ممکن ہوگا؟ ہم سب کو یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں ہم، لیکن یہ تو ممکن نہیں. اب اگر جائے تصویر بنوانی، آپ نے حج کے لیے کاغذات جمع کروانے ہیں، شناختی کارڈ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو، یا کوئی اور جیسے ضرورت کے تحت آپ بتاتے ہیں آپ حضرات، تو وہ پیشے والا ہی کرے گا نا. اب یہ ہم کیسے کہ اس کی وہ کمائی حلال ہے یہ حرام ہے، پھر وہ پیشہ چھوڑے تو کچھ بھی کسی کے لیے کوئی موقع سہولت نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے، مطلب کیسے ہوگا؟ بس جو اکثر ضرورت کی جگہ ہے وہاں تو خود تصویر کا انتظام اس ادارے کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اصولی بات ہم بتا سکتے ہیں، باقی عملی مشکلات ظاہر ہے کہ یہ آخری زمانہ ہے جس میں دین کی پوری امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو کسی ایک شعبے پر پورا کا پورا عمل یا مشکلات کا باعث تو یقیناً بنے گا، لیکن ان مشکلات کی وجہ سے اجر بھی بہت زیادہ ہوگا. ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ اس میں ایک عمل کرنے والے کو آپ جیسے 50 لوگوں کا اجر دیا جائے گا. تو صحابی نے پوچھا کہ 50 لوگ ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو فرمایا کہ نہیں، آپ میں سے. انہیں 50 صحابہ کو ایک کام پر جو اجر ملتا ہے، تو فتنے کے زمانے میں ایک آدمی مسلمان جب وہ کام کرے گا دل کے اخلاص سے اور اتباع سنت ہے تو 50 صحابہ جیسا ثواب اس کو ملے گا. تو یہ اتنے ثواب کا جو اضافہ ہے یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ مشکلات ہوتی ہے چیزوں میں، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ صاحب. مفتی احمد خان صاحب ہی سے سوال ہے، سعودی عربیہ سے نور محمد صاحب کا. میں نے چوری سے اپنے بھائی کی کچھ میراث کھائی ہے، بھائی کو بتا کر دینے میں شرم آتی ہے، کیا میں وہ اپنے بھائی کی اولاد کو ہدیے کے طور پر دے سکتا ہوں؟ بھائی کی میراث سے انہوں نے کھائی ہے، یعنی کہ بھائی کی وفات ہو چکی ہے، یا یہ والد کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو والد کی میراث تھی اور یہ اب بھائی کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے کھا لیا ہے.
تو اس صورت میں تو وہ جتنا انہوں نے کھا لیا ہے وہ بھائی کو ہی واپس لوٹانا ہوگا، اور اگر بھائی فوت ہو چکے ہیں، ان کا کوئی مال ان کے پاس تھا جو انہوں نے استعمال کر لیا اور اب ان کے وارث جو ہیں موجود ہیں، تو پھر ان کے وارثوں کو پہنچانا ہوگا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو بھی بہرحال مستحق ہوں، چاہے ان کے بھائی ہیں یا ان کے وارث ہیں، تو ان کو بتایا نہ جائے کہ میں نے یہ رقم جو ہے وہ استعمال کی تھی، اور بغیر بتائے ہدیے کے بے شک عنوان سے دے دی جائے، لیکن دل میں نیت یہ رکھی جائے کہ جو میرے اوپر حق لازم تھا تو میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ صاحب۔ سعودی عربی سے یہ گن زوجہ محمد مصطفیٰ خان صاحبہ کا سوال ہے، خنزیر کی کھال کے بنے ہوئے جوتوں کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے آج کل جوتوں کے اندر کی طرف اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سعودیہ میں ایک برانڈڈ سٹور سے جوتے لیے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ کس میٹیریل سے بنے ہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، میں سنی سنائی بات کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ خنزیر کی کھال چونکہ بالکل ناپاک ہے اور وہ کسی طور پر بھی پاک نہیں ہو سکتی، تو اس کا استعمال تو جوتوں میں جائز نہیں ہے۔ جی، باقی جب تک کوئی یقینی بات یا کوئی ظن غالب کے درجے میں بات نہ ہو تو اس چیز کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو اس لیے جب ان کو علم نہیں ہے کہ اس میں کوئی واقعی خنزیر کی کھال استعمال کی گئی ہے تو ان جوتوں کا استعمال جائز ہوگا ان کے لیے۔ بہت شکریہ۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں سوال ہے ابو ظہبی سے نور جمال صاحب کا، بہت بار ہو چکا ہے یہ سوال، سونے چاندی پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیں۔ بس دو ہی طریقے ہو سکتے، ایک تو یہ ہے کہ رقم کی صورت میں زکوٰۃ ادا کی جائے، تو جتنا سونا چاندی ملکیت میں ہے اور جو نقدی ہے ان سب کی مالیت لگائی جائے، اور سونے میں اور چاندی کے زیورات میں یہ بھی ایک بات ہے عام لوگوں کے لیے کہ جب یہ دکان سے خریدتے ہیں تو ان کو مہنگا پڑتا ہے، اور جب یہ دکان والے کو بیچتا ہے تو وہ سستا ان سے لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے جو دکانداروں کا ریٹ ہوگا وہ ریٹ مراد ہوگا، وہ ریٹ یہ لگائیں گے اور اس حساب سے پھر یہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ تو اگر رقم سے دینا ہے تو جو بھی جس بھی گریڈ کا زیور ہے اور جس بھی کیفیت کا زیور ہے، جس کی جو قیمت لگتی ہو سونار کے پاس، تو وہ قیمت اس کی لگائی جائے اور جو نقدی ہے اس کو ملا کر 2.5% دیا جائے۔ اور اگر سونے ہی میں سے دینا ہے تو 40واں حصہ وہ بھی 2.5% ہی بنتا ہے۔ مثلاً ایک تولہ جو ہے نا وہ 11 گرام اور 667 ملی گرام کا ہوتا ہے، تو اس کا اگر کسی نے سونے کی شکل میں زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا 40واں حصہ وہ دے گا الگ کر کے، کچھ ملی گرام وہ بنے گا۔ تو اس طریقے سے دونوں طریقوں سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سب کشمیر سے محمد سلطان صاحب پوچھتے ہیں، ہمارے پاس سیب کے باغات ہیں، ہم نے آج تک کبھی عشر ادا نہیں کیا، کیا اس سے ہماری آمدنی حرام تو نہیں ہوئی؟ بس یہ بہت باعث افسوس ہے کہ باغ کے مالک اللہ نے ان کو بنایا، لیکن اللہ کے نام پر یہ اس کا 10واں حصہ بھی نہیں دے سکتے، تو بہت ایک ندامت کی اور افسوس کی بات ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہے اس پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ یہ ایک محتاط اندازہ لگانا ضروری ہے کہ جتنی مقدار ہمارے ذمے ہے عشر کی تو وہ ہم ادا کریں، خواہ پھل کی صورت میں ادا کریں یا اس کی قیمت کی صورت میں ادا کریں، لیکن وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور عشر کے حساب سے جو انہوں نے خود اپنے استعمال میں لائے ہے تو وہ حرام بھی انہوں نے کہا ہے، ناجائز استعمال کیا ہے، تو اس پر توبہ استغفار اور اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ اس جتنی مقدار یہ صدقہ کر لے، اور آئندہ کے لیے بہت سختی سے اہتمام کرے کہ عشر دے، اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اور مطلب یہ کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ نائجیریا سے عباس ارشاد صاحب کا سوال، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے دانہ وغیرہ ڈالنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہاں مختلف شاہراہوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست اور جائز ہے، یا اس کی جگہ کسی ضرورت مند انسان کی مدد کرنا وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ بس جائز تو دونوں ہے، اور دونوں ثواب کا باعث ہے، دونوں صدقے کی قسمیں ہیں۔ البتہ جہاں ایک تعارض کی صورت ہے کہ آپ نے یا تو پرندوں کی اور کیڑی مکوڑوں کا خیال رکھنا ہے یا جو محتاج انسان ہے ان کا، تو ظاہر ہے اس صورت میں انسان ہی کو ترجیح دینا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی ہے، لیکن جہاں دونوں کا کام آدمی کر سکتے تو دونوں میں ثواب ہے اپنی اپنی جگہ۔ بہت شکریہ صاحب۔ بنت جمال صاحبہ کراچی سے پوچھتے ہیں، مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے صرف نیت کافی ہے کہ اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچ جائے، یا بخشنا بھی ضروری ہے؟ اگر بخشنا ضروری ہے تو اس کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ بخشنا یعنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنا یہ بالکل ضروری نہیں ہے، نیت کرنا کافی ہے، نیت ہی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو اگر نیت کر لی جائے کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، بہتر یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کی جائے،
تو جتنا زیادہ ایصال ثواب ہوگا تو آپ کو بھی اس کا اب فائدہ اتنا زیادہ ہی ہوگا، تو نیت کافی ہے۔ جی بہت شکریہ مصعب، لیکن یہ جو لوگ بس ہو کر ڈرتے ہیں کہ اگر ثواب زیادہ لوگوں کو بخشا، نیت زیادہ کی تو ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یہ تو ایسا تو کچھ ڈیوائیڈ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، اور جن کو ثواب دیا جا رہا ہے ان کو بھی ہر ایک کو پورا ثواب ملتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں معاملہ ہے اور اللہ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ ابو خبیب صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، میں نے 6 ماہ کے لیے گاڑیاں ادھار پر دی تھیں، اب 10-11 ماہ ہو گئے ہیں، 2-3 شخص پیسے دینے کے لیے پریشان کر رہے ہیں مصعب، کیا ان کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ بس جب بد دعا کریں گے تو مزید وہ ہو جائیں گے، آپ کے پیسے پھنس جائیں گے، تو ان کے لیے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ آپ کا مال ادا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ محمد عبداللہ صاحب کا سوال ہے، کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ خدا بھی اگر زمین پر اتر آئے تو میں پھر بھی نہ مانوں گا، کفری جملہ ہوگا مصعب؟ بس یہ تو واضح کفریہ جملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہے ایک قسم، تو اس صورت میں تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے، اور بہت خطرناک کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ مصعب۔ آج کل اس میں بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے، فیس بک جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے لطیفے بنائے ہیں جو ایمانیات کو ایک مذاق بنانے والی بات ہے، کہ آپ نے اگر جنت میں جانا ہے تو سگریٹ کے لیے تو جہنم میں آنا ہوگا، یا اگر ہم جہنم میں گئے تو وہاں تو بہت سارے موسیقار اور مطلب جو ماڈلز ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گی تو اچھا رہے گا، تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں کی جاتی ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو اون دے منہ جہنم میں نہیں گراتی مگر زبان کی فصل جو آدمی کاٹتا ہے، جو الفاظ غلط ادا کرتا ہے، تو بہت حساس ہونا چاہیے اپنے لکھنے میں اور بولنے میں کہ اس طرح کے الفاظ نہ ہوں، اور یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کفریہ کلمات کیا ہے، اور اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہے، وہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس طرح کے الفاظ سے اجتناب ہو اور حساسیت ہو۔ بہت شکریہ مصعب، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ابو الاسد صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں، مکہ میں بعض لوگ آب زمزم کے پانی سے کفن گیلا کر کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کیا یہ درست؟ زمزم کے پانی میں برکت ہے، اگر کوئی کفن گیلا کر کے اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ میں مروں گا تو اسی کفن میں دفن کیا جائے تو جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس کے، مگر ایسی چیزوں سے عام طور پر مشاہدہ یہ کہ لوگ عمل سے غافل ہو جاتے ہیں، تو قرآن و حدیث میں جو مغفرت کے وعدے ہیں وہ اعمال پر ہیں، وہ اس پر نہیں ہے کہ جو زمزم کے کفن میں جس کو لپیٹ کے دفن کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بغیر زمزم کے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن میں تو ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم چھوٹی موٹی خطائیں معاف کریں گے، اور ظاہر ہے جب معافی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، تو اعمال کو زیادہ اس کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور ساحل صاحب یا دیگر جو ہمارے ناظرین، یہ آب زمزم کا پانی، یہ اردو کی سنگین غلطی ہے، یہ آب زمزم لکھا جائے یا صرف زمزم کا پانی لکھا جائے؟ آب زمزم کا مطلب بھی زمزم کا پانی ہی ہوتا ہے۔ اردو کا پروفیسر نہیں ہوں میں، لیکن بہرحال اورنگزیب صاحب، کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے، کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے، تو ویسے ہی سڑک پہاڑ کے کنارے ہوتی ہے، پہاڑ سڑک کے کنارے نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ مصعب۔ سعودی عربیہ سے اورنگزیب صاحب کا سوال ہے، عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جائیں تو میقات سے احرام باندھنا ہوگا، لیکن ڈرائیور حضرات جو دوسرے شہر مثلا ریاض سے سامان مکہ مکرمہ لے کر جاتے ہیں اور ان کی عمرہ کی نیت نہیں ہوتی، یا کبھی مکہ مکرمہ کے راستے سے جدہ جانا ہوتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا مصعب؟ میقات سے باہر سے جو بھی آئے گا نا، جس کو آفاقی کہتے ہیں، وہ جب بھی مکہ مکرمہ جائے گا تو عمرے کی نیت نہ بھی ہو تو اس پہ عمرہ کرنا واجب ہے، اور بغیر احرام کے وہ میقات سے نہیں گزر سکتا، چاہے ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو۔ البتہ جو ڈرائیور صبح و شام جس کا آنا جانا ہے مکہ سے مدینہ، بعض اس پہ ہوتے ہیں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ ایسی سخت مجبوری میں وہ ان پر عمرہ واجب نہیں ہے، لیکن عام فتویٰ بہرحال یہی ہے کہ چاہے ڈرائیور ہو یا کوئی بھی ہو، جب بھی وہ میقات کے باہر سے جب بھی آئے گا تو مکہ مکرمہ جائے گا تو اس پر اللہ کے گھر کی حاضری وہ ضروری ہوگی۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ دانیال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اجتماع میں حوض ہوتا ہے جس میں پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور اسے لوگ وضو کرتے ہیں، کیا اسے وضو ہو جاتا ہے یا وہ مستعمل شمار ہوگا پانی؟ ٹھہرا ہوا پانی اگر زیادہ مقدار میں ہو، جو تقریباً 100 مربع گز کا جو تالاب ہے، اتنا زیادہ اگر پانی ہے تو پھر وہ مستعمل نہیں ہوتا۔ صحیح۔
اس لیے جو اجتماع گاہ میں جو تالاب ہوتے ہیں وہ بڑے تالاب ہوتے ہیں, تو ان میں اگر 100 لوگ بھی وضو کریں گے یا غسل بھی کوئی کر لے تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ہم سب کوہاٹ سے مجیب صاحب پوچھتے ہیں کیا چھوٹا استنجا کرنا لازم ہے یا رش کی وجہ سے ویسے ہی وضو ہو جاتا ہے؟ بعض لوگوں میں یہ دستور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نماز سے پہلے استنجا کرنا فرض ہے, تبھی آپ دیکھیں کہ وہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوگا تو بیت الخلاء میں لازمی جائیں گے وہ, حالانکہ بیت الخلاء کا تو تعلق اس سے ہے کہ آپ کو قضاء حاجت کا تقاضا ہے تو آپ جائیں, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ تو ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی ہے کہ نماز اور واش روم کو بیت الخلاء کو ساتھ ساتھ انہوں نے ملا دیا ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ پانی سے استنجا کرنا اس وقت ضروری ہے کہ جب کسی نے پیشاب کیا یا قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو نجاست اپنی جگہ سے دائیں بائیں پھیل جائے جی. تو اگر وہ نہیں پھیلی ہے تو صرف مٹی سے یا ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا بھی کافی ہے, چاہے وہ پیشاب کا استنجا ہو یا قضاء حاجت کا استنجا ہو. تو پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے اور اسی کنڈیشن میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہرحال پانی استعمال کرنا افضل ہے. ہاں, وضو کر کے نماز پڑھیں گے. پانی استعمال کرنا, پانی سے استنجا کرنا افضل ہے, لازم نہیں ہے. ٹھیک. بہت شکریہ صاحب. کچھ دن پہلے ایک سوال آیا تھا اور انہوں نے یہاں تک پوچھا, انہوں نے کہا کہ اگر اٹھے لیٹ اٹھے اور فجر کی نماز کا اتنا وقت باقی ہے کہ واش روم گئے تو نماز قضا ہو جائے گی, تو قضا کر لیں, واش روم جانا تو چونکہ ضروری ہے تو کیا قضا کر لیں ہم, یعنی اتنا ضروری, یہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے. تو بہت شکریہ صاحب. شفیق الرحمان صاحب کا سوال ہے کیا بغیر عذر کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے سر؟ موزے اگر یعنی موزے ہوں جن پر مسح جائز ہوتے ہیں, جس کی تفصیلات یہاں سے کئی دفعہ بتائی جا چکی ہیں, تو بغیر عذر کے بھی ان پہ مسح کرنا جائز ہے. صحیح. سفر کی حالت میں 3 دن 3 راتیں تک مسح کر سکتے ہیں اور قیام کی حالت میں آپ 1 دن تک مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مکہ مکرمہ سے محمد ریاض صاحب کا سوال ہے اگر امام تشہد میں بیٹھتا ہو تو مقتدی کو کھڑے ہوتے ہوئے ایک بار اللہ اکبر کہنا ہوگا یا 2 بار؟ بعض امام جلسہ استراحت کرتے ہیں تو ایک ہی بار اللہ اکبر کہا جائے گا, 2 بار اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا. جزاکم اللہ جی. مقتدی یہ کام کرے گا. باقی اگر امام شافعی مسلک کا ہے جی تو جہاں تک مجھے شافعی مذہب کے بارے میں معلومات ہیں, وہ جو جلسہ استراحت کرتے ہیں تو پھر وہ الگ سے بھی تکبیر کہتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ موسیٰ. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے. موسیٰ, لمبا سارا سوال ہے اور نامعلوم سائل ہیں. یہ ہمارے ایک چاچو کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ خود کام کے قابل بھی نہیں ہیں. انہوں نے ایک مکان بیچ کر 4 لاکھ روپے مجھے اور میرے ایک چچا زاد, نام بھی لکھا ہے, عبدالوہاب صاحب کو دیے. باقی پیسوں سے اپنی دوسری ضروریات زندگی پوری کرتے رہے. بعد میں میرے والد اور عبدالوہاب نے کے والد نے احسان کے طور پر 15,000 روپے ماہانہ ہم پر رکھ دیے کہ ہم ان 2 لاکھ میں سے 7,500 کما کر چاچو کو دیا کریں گے کیونکہ وہ خود کچھ کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں. کیا یہ معاملہ شریعت کی روح سے درست ہے؟ دیکھیں, انہوں نے یہ تو وضاحت نہیں کی کہ ان کے جو چچا نے ان کو یہ رقم دی تھی یہ کس مقصد کے لیے دی تھی جی. لیکن جس مقصد کے لیے بھی دی ہو, چاہے انہوں نے بطور ہبہ دی ہو یا بطور قرض کے دی ہو یا اس مقصد کے لیے دی ہو کہ آپ اس میں کاروبار کریں اور اس میں سے کچھ مجھے بھی کما کر دیں, تو کسی طور پر بھی یہ رقم ان پر لازم نہیں کی جا سکتی کہ آپ 15,000 کما کر دیں, کیونکہ قرضے پر تو کوئی اضافہ اس طرح وصول کرنا یہ تو سود کے اس میں آ جاتا ہے. ہبہ کی صورت میں بھی آپ ان پر لازم نہیں کر سکتے. یعنی بظاہر جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے اپنے چچا کی, تو اس میں ہبہ تو مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ خود بھی کام کے قابل نہیں ہے, تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو کاروبار کے لیے دی تھی. تو یہ یعنی کوئی جائز اس کی صورت بن نہیں سکتی کہ ان پر یہ 15,000 روپے لازم کیے جا سکیں. اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی تھی کہ یہ رقم ان کو جو دی جاتی تو کوئی طے کیا جاتا منافع کہ اس میں جو نفع ہوگا تو اس تناسب سے ان کے چچا اور ان کے درمیان تقسیم ہوگا, اور وہ تناسب ان کے لیے زیادہ رکھا جا سکتا تھا اس وجہ سے کیونکہ وہ خود کام نہیں کر سکتے اور ایک رشتہ داری ہے, وہ باہمی رضامندی سے ہو سکتا تھا معاملہ جی. لیکن جو یہ صورت ہے یہ بہرحال جائز نہیں ہے اور ان پر یہ رقم لازم کرنا درست نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. اور ناظرین کرام, اتنا لمبا سوال بس اوقات آپ لکھتے ہیں اور اس میں کام کی بات کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی, تو کام کی بات مختصر انداز میں تحریر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ استعمال میں آ سکے. کامران اکرم صاحب کا اگلا سوال ہے مصعب. ایک عورت جس نے اپنے نواسے کو بچپن میں دودھ پلایا اور اس کی بیٹی نے اپنی بہن کو دودھ پلایا, اب اس عورت کے سوتیلے بیٹے کی بیٹی سے اس کے نواسے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ اسی بڑا پیچیدہ سا سوال ہے ان کا. دیکھیں, جو ان کے سوال سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے چونکہ اپنے نواسے کو دودھ پلایا ہے اس لیے وہ تو ان کا رضائی بیٹا بن چکا ہے,
اور ان کے جو یہ شوہر ہیں ان سے ان کی کوئی دوسری اہلیہ ہے جس سے اس کا کوئی بیٹا ہے، تو اس بیٹے کے ساتھ یہ اپنے اس بیٹے کی بیٹی کے ساتھ اس نواسے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس بارے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس شوہر سے کسی خاتون کو دودھ آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ نواسا ان کا رضائی بیٹا بن چکا ہے تو ان کے شوہر کا بھی یہ رضائی بیٹا ہے۔ صحیح۔ جب ان کے شوہر کا رضائی بیٹا ہے تو ان کے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی یہ رضائی بھائی بن چکا ہے، اور اب اس کی اگر کوئی بچی ہے تو وہ اس کی گویا بھتیجی بن رہی ہے، تو اس لیے ان کا آپس میں نکاح شرعاً درست نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، پیچیدگی کو حل کر لیا موسیٰ صاحب۔ کشمیر سے شیخ ریاض احمد صاحب کا سوال ہے، اگر کسی نے بالوں پر کالا کلر یا کالی مہندی لگائی ہو تو اس صورت میں وضو اور غسل ہو جائے گا اس حالت میں یا نہیں ہوگا؟ جی دیکھیں، کالا کلر یا بالکل کالی مہندی یہ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء جوان آدمی کے اگر بال قبل از وقت سفید ہو جائے تو گنجائش دیتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بالکل کالی جوان آدمی بھی نہ لگائے، سیاہی مائل کوئی چیز لگائی جائے۔ تو اس لیے یہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بالکل کالا جو ہے مہندی یا رنگ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی وضو یا غسل ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ایسی کوئی تہ نہیں جمتی کہ جو پانی کے پہنچنے سے مانع ہو، اس لیے وضو اور غسل بہرحال درست ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ آخری سوال ہے امریکہ سے کاشف صاحب نے پوچھا ہے، اشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کی کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جی دیکھیں، وقت تو شروع ہوتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے، اور اتنا طلوع ہو جائے کہ اس کی طرف نگاہ کا ٹھکانا مشکل ہو جائے، اس کی روشنی میں تیزی آ جائے۔ یہ تقریباً 12-13 منٹ یا احتیاطاً 15 منٹ کے قریب یہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ زوال کے وقت سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ افضل وقت اس کا ابتدائی ہے، لیکن بہرحال زوال کے وقت تک یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ تینوں معزز مہمانان کا، مفتیان کرام کا، مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، مفتی طارق مسعود اور مفتی احمد خان صاحب، تمام ناظرین و سامعین کا بہت بہت شکریہ اور اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے۔ بہت سارے سوالات آج آپ کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، یقیناً انشاءاللہ العزیز کل آپ کے سوالات کے ساتھ مفتیان کرام کے اسی پینل کے ساتھ رب نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے شب 9:05 پہ۔ اجازت دیجیے اس وقت تک، اللہ حافظ۔